کل پورا دن تھرو آؤٹ دا ڈے آپ نے آر بائی نیوز پر کوریج دیکھی آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، جو کہ 3 مرحلوں میں ہونے ہیں. تو کل پہلا مرحلہ تھا، یعنی کل 27 جولائی تھی، پھر 2 اگست کو اور پھر 10 اگست کو یہ مراحل طے ہونے ہیں. تو آزاد کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور 13 حلقے تھے، یعنی ڈسٹرکٹ وائز اب یہ الیکشن ہو رہے ہیں. تو 13 حلقوں میں غیر حتمی اور غیر سرکاری جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تو اگر ہم آپ کے سامنے شیئر کریں کہ الیکشن کے جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں اس کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑے کانٹے کا مقابلہ تھا. کل 13 میں سے 11 نشستوں کے انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے ہیں، جس میں نون لیگ اس وقت لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. 7 نشستیں ان کے نام رہی ہیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس جناب اس وقت 4 نشستیں آئی ہیں پیپلز پارٹی کے حصے میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق. LA1 سے نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب ہوئے، LA2 سے PP کے چودھری قاسم مجید کامیاب ہوئے، اسی طرح ہی پھر LA3 سے PP کے چودھری یاسر سلطان کامیاب ہوئے اور LA4 سے نون لیگ کے چودھری رخسار احمد کامیاب قرار پائے. LA7 سے نون لیگ کے چودھری طارق فاروق، LA8 کوٹلی 1 سے راج محل کے علاقہ یہ ادھر سے پیپلز پارٹی کے ملک ظفر اور LA9 سے نون لیگ کے عمیر نعیم اور LA10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کامیاب قرار پائے. اچھا، LA8 کوٹلی 1 راج محل سے پیپلز پارٹی کے ملک ظفر ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں. LA12 چڑھوئی سے 5 سے مسلم لیگ نون کے راجہ ریاست کامیاب ہوئے ہیں. اور الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ کئی پولنگ اسٹیشنز پر تھوڑا سا ہم نے کہتے ہیں نا تصادم والی صورتحال بھی دیکھی، ایک شخص کی جان بھی چلی گئی. LA9 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنوں میں جھگڑا ہوا، فائرنگ بھی ہوئی یہاں پر اور PP کارکن مختار یہاں پر جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 افراد زخمی بھی ہوئے. LA6 میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوکی ڈسپینسری پولنگ اسٹیشن سے مسلح افراد بیلٹ باکس دے کر اسے اٹھا کر بھاگ گئے اور بیلٹ باکس لے جانے کی پھر ویڈیو بھی سب کے سامنے آ گئی. تو یہ الیکشن کی کچھ مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کر رہے ہیں. تو الیکشن کے مراحل تو طے ہو گئے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں. گہما گہمی ہمیں نظر آئی میرپور ڈویژن کے جو 13 حلقے ہیں اس میں الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری رہا، مقابلوں میں کون کس کے مقابلے میں کتنی سیٹیں جیتا، یہ تمام تر صورتحال جو ہے ہمارے سامنے. ہمارے نمائندے وہاں سے موجود ہیں کوٹلی سے، ان کی طرف چلتے ہیں. غلام اویس، تو غلام اویس ذرا ہمیں بتائے گا اوور آل ابھی ایز وی اسپیک ناؤ آپ سے اپڈیٹس حاصل کریں تو کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ جی، میرپور ڈویژن میں آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہونے جا رہے تھے 2026 کے، ان کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. زیادہ تر سیٹ پر جو ہے وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمیں موصول ہو چکے ہیں. میں ڈسٹرکٹ کوٹلی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ LA10 اس میں اس وقت موجود ہوں اور اوورآل اگر ضلع کوٹلی کی بات کروں تو یہاں پہ مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے. ضلع کوٹلی کی پوری تقریباً 6 نشستیں ہیں جہاں پہ تقریباً اس وقت مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ 4 سیٹیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون حاصل کر رہی ہے، جبکہ 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل رہی ہیں. میں حلقہ وائز اگر آپ کو بتاؤں تو LA8 حلقہ راج محل میں پیپلز پارٹی کے ملک ظفر اقبال کو واضح برتری حاصل ہے، وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق. ان کے مد مقابل ملک محمد نواز تھے مسلم لیگ نون کے، وہ دوسرے نمبر پر رہے. اسی طرح اگر حلقہ LA8 LA9 کی بات کی جائے تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جو تھے عمیر نعیم، ان کو فتح ملی ہے اور وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں. LA10 کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں، وہ اس شہر سٹی کے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اور وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو ملی ہے اور وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں. اسی طرح اگر حلقہ LA11 کی بات کی جائے تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو برتری حاصل ہے. LA12 میں بھی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون آگے دکھائی دے رہی ہے. LA13 میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار جو تھے ان کو جو ہے وہ برتری ہے، وہ یہ سیٹ جو ہے وہ جیت رہے ہیں. اوورآل ضلع کوٹلی کی اگر بات کی جائے تو یہاں میں کل جو 6 نشستیں تھیں وہاں کی جو 4 سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کو
ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق، اور 2 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً ضلع کوٹلی کے اندر جو ہے وہ 6.5 لاکھ کے قریب جو لوگ امیدوار۔ اچھا غلام اویس، میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ارکان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کافی تحفظات ہیں اور وہ انتخابی بے ضابطگیوں کے حوالے سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کل کچھ رپورٹس ہوئیں ہنگامہ آرائی کے حوالے سے بھی، فائرنگ کے واقعات سامنے آئے، پھر پولنگ بوتھ جلانے کے یا بیلٹ باکس چھیننے کے واقعات سامنے آئے۔ یہ کس کس حلقے سے اس طرح کی رپورٹس ہوئیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو سب سے افسوسناک خبر موصول ہوئی وہ حلقہ نکیال تھا، LA9۔ یہاں سے پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بڈانوی اور مسلم لیگ نون کے عمیر نعیم جو ہے وہ مد مقابل تھے۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو ایک کارکن تھے وہ گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے، جس پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ جو چڑوئی کا چودھری محمد یاسین صاحب کا حلقہ تھا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور بالخصوص چودھری محمد یاسین صاحب کی طرف سے یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کے حمایتیوں نے وہاں پہ ٹھپے لگائے اور داندلی کی، بھرپور انداز سے داندلی کی، اور وہ یہ الیکشن داندلی کر کے جیتے ہیں، اور وہ ابھی تک ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرپور ڈویژن کی بات کی جائے تو سمانی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بمبر کا جو حلقہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ بیلٹ پیپر ہی اٹھا کر جو باکس تھے وہ لے جا رہے تھے، اور وہاں پہ ایک تنازع بھی پیش آیا جہاں پہ استحکام پارٹی کے جو امیدوار تھے ان کے بیٹے نے فائرنگ کی، اور پھر علی شان سونی پر FIR بھی ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا رات کے اوقات میں۔ وہ امیدوار تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کے، اور یہ معاملات چلتے رہے، لیکن داندلی کے الزامات کہیں نون لیگ لگا رہی ہے تو کہیں پیپلز پارٹی لگا رہی ہے۔ لیکن جو حلقہ چڑوئی ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے صدر جو چودھری یاسین تھے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اوورآل اگر بات کی جائے تو یعنی چودھری یاسین 2 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے تھے، ایک سیٹ وہ جیت چکے ہیں اور دوسری وہ ان کے مد مقابل امیدوار جیتے ہیں، لیکن وہ اس پر تحفظات ابھی تک اپنے تحفظات وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تحفظات کا اپنے کا اظہار کر رہے ہیں غلام اویس، تو بڑے انٹرسٹنگ ہم یہاں پر صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 3 حلقوں میں مرحلہ وار الیکشن ہونے، پہلے حلقے کے الیکشن مکمل ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی رہے گا اس وقت اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل جی، میرے پاس کچھ اپڈیٹ آ رہی ہیں۔ تو AIY نیوز کو LA12 کا پہلا سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے یہ۔ LA12 چڑھوئی 5 دن سے نون لیگ کے راجہ ریاست 35,168 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ تو یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں AIY نیوز کی اسکرین پر LA12 کا۔ تو LA12 کا یہ پہلا نتیجہ ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ چڑھوئی سے نون لیگ کے راجہ ریاست 35,168 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ غیر سرکاری نتیجہ ہے، تو اس یہ کو سرکاری بالکل نتیجہ پہلا سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے۔ LA12 چڑھوئی 5 سے نون لیگ کے راجہ ریاست 35,168 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ تو یہ سرکاری نتائج باقاعدہ طور پر اب اس حوالے سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پہلا جو سرکاری نتیجہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ AIY نیوز کو LA12 کا پہلا سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا ہے، اور یہاں سے نون لیگ کے راجہ ریاست کامیاب قرار پائے ہیں۔